الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. سبحان اللہ. اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور نصرانی، یہودی اور عیسائی دونوں کی جماعتوں میں، ان کے مذہب میں، ان کے دین میں جو فرقہ بندیاں انہوں نے بنا لی تھیں ان کا ذکر فرمایا. ہمارے ایک دوست ہیں، بہت بڑے ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، وہ ایک دن بیان کرنے لگے کہ باہر تھے کہیں، ایک مسلمان انہیں آ کر ملا. وہ کہنے لگا میں مسلمانوں کی باہمی جو اختلاف بندی ہیں اس سے بڑا تنگ ہوں، میں اسلام چھوڑنا چاہتا ہوں. اور اس نے کہا میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ پھر کون سے عیسائی بنیں گے؟ اب وہ بھی بڑا حیران ہوا. اس نے کہا عیسائی کون سے؟ عیسائی تو ایک ہی ہوتے ہیں. اس نے کہا اچھا. وہ تھا باہر کا کوئی شہر تھا انگریزوں کا نا. اس نے، وہ بڑا محقق بندہ ہے، اس نے کہا کہ یہاں آپ کے اس شہر کے اندر 109 مذہب ہیں عیسائیوں کے، 109 مذہب، اور ہر ایک جو ہے نا مذہب والا دوسرے کے چرچ میں جانا کفر سمجھتا ہے. تو اب آپ بتاؤ آپ کس کی پیروی کرو گے، کون سے عیسائی بننا چاہتے ہو؟ تو وہ بندہ جو ہے نا ایک دم چونک گیا. اس نے پھر جا کے پوچھ گچھ کی ہوگی اپنے حساب سے. بعد میں واپس آیا، کہنے لگا جی ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے جو ان کے ہاں ہے، جو ان کے ہاں گند پڑا ہوا ہے، ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اس حساب سے. تو اس لیے کئی سارے لوگ جو ہے نا ایسے بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، احمق ہوتے ہیں. وہ تو نہیں جی میں تو، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نے اسے دعوت دے دی نماز کی. وہ کہنے لگا جی نماز کون سی پڑھیں؟ میں نے کہا نماز کون سی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نماز ہوتی ہے، اور کون سی ہوتی ہے؟ کہنے لگا ایک کہتا ہے یہاں ہاتھ باندھو دھنی پہ، دوسرا کہتا ہے یہاں باندھو، ایک کہتا ہے چھوڑ کے پڑھو. جب سارے متفق ہو جائیں گے نا پھر نماز پڑھیں گے. میں نے کہا ووٹ کسے دیتے ہو؟ کہتا نواز شریف گنجے کو. میں نے کہا نواز شریف گنجا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، عمران خان کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. میں نے کہا بے نظیر کی پی پی کہتی ہے میں ٹھیک ہوں. میں نے کہا اب بتاؤ سارے متفق ہو جاتے پھر ووٹ دیتے ہیں؟ سارے متفق نہیں ہوئے تم ایک کے ساتھ کیوں لگ گئے؟ کہتے جو بندے کو سمجھ آتا ہے بندہ اسی کے ساتھ چلتا ہے نا. میں نے کہا پاگل کے بچے پھر تجھے دین سمجھ کیوں نہیں آیا؟ وہی سمجھ آتا ہے، دین سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے ہماری قوم ایسی پاگل ہے. نمک لیتے ہوئے ان کی آنکھیں چار ہوتی ہیں، ہے یا نہیں؟ نمک لیتے ہوئے ان کی آنکھیں چار ہوتی ہیں. جوتا لینا ہو 7 دکانیں دیکھیں گے، حالانکہ ہر کمپنی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا جوتا ہے، ہماری جوتی کی طرح کوئی جوتی بناتا ہی نہیں، ہے یا نہیں؟ اور کپڑے والوں کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم جیسے کپڑے بناتے ہیں اس طرح وہ کپڑا نہیں بناتا. میں نے کہا وہاں تمہارا دل کیسے جم جاتا ہے؟ ہماری سمجھ سے بالا تر بات ہے. جب دین کی بات آئے تو اندھے ہو جاتے ہیں. ایک ایک چیز دنیا جہان کی لینی ہو آنکھیں چار ہوتی ہیں. انہیں پتہ ہے جناب چھریاں وزیر آباد کی صحیح ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہے فرنیچر جو ہے وہ چنیوٹ کا ٹھیک ہوتا ہے جی، انہیں پتہ ہے جناب فلودہ کہاں ملتا ہے، فدے بازار میں ملتا ہے. اچھا انہیں پتہ ہے فلانی چیز، ہاں جی بریانی کھانی ہے تو فلانے کی کراچی بریانی کھانی ہے جی، ہے یا نہیں ایسا؟ برگر کھانے ہیں تو فلانے کے کھانے ہیں، ہاں جی آئس کریم کھانی ہے تو چمن کی کھانی ہے، کیوں نہ کریم بلاک جانا پڑے کھانے کے لیے. لیکن اندھے ہوتے ہیں تو دین کی بات آ جائے تو پھر کہتے ہمیں تو سمجھ نہیں آتا جی، پتہ نہیں کون حق پہ. اتنا بھی بندہ پاگل ہوتا ہے، اتنا بھی بندہ دیوانہ ہوتا ہے، اتنا بھی بندہ احمق ہوتا ہے، بھلا بتائیں. تو بھائی رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہود اور نصرانی جو ہیں عیسائی، ان کی جو باہمی چپکلش ہے، یہودی عیسائیوں کے آپس کی نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، یہودیوں کی آپس کی، عیسائیوں کی آپس کی فرقہ بندیاں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی. اب اس سے بڑھ کر اہل اسلام کے حق ہونے کی کیا دلیل ہوگی یار؟ ابھی کو بندہ اب یہ نہیں، یہ بات وہ نہیں کر رہے، یہ ہمارے اندر کے پاگل ہمیں کر رہے ہیں. او جی متفق ہی نہیں ہے مولوی، پتہ نہیں متفق ہوں گے تو ایک کہتا ہے اونچی آمین کہو، دوسرا کہتا ہے آہستہ کہو. آپ بتائیں کس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ بھی تو اتنا ہے تمہیں پتہ نہیں چلتا کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے یا نہیں ایسا؟ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا
فَلِذَلِكَ فَادْعُ، حبیب آپ دعوت حق دیتے رہیں، آپ دعوت حق دیتے رہیں، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے نا آپ اس پہ استقامت اختیار کریں۔ یہ استقامت بڑی شے ہے یار، جس بندے کو استقامت مل جائے نا، استقامت مل جائے جس بندے کو، کوئی کام شروع کیا ہے، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، نوجوان ہیں، تہجد پڑھنی شروع کی، بعد میں چھوڑ دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حساب بھی بڑھیا والا ہے، جو سارا دن چرخہ کاتا کرتی تھی، شام کے بعد پونیاں جو ہوتی تھیں بناتی تھی دھاگے، اس کو کاٹ دیتی تھی۔ میں نہ، کوئی بھی کام شروع کرو چاہے تھوڑا کرو لیکن مسلسل کرو، کوئی بھی کام شروع کرو مسلسل کرو، کوئی بھی نیکی والا کام، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے تو پکڑے رہو، یہ نہیں کہ 4 دن جوش چڑھا اور کھٹکائی تسبیح اس کے بعد چھوڑ دی۔ نماز ایک مرتبہ شروع کر دی، جناب آج کے بعد 50 نفل پڑھوں گا، میں 40 پڑھوں گا، 4 دن پڑھے اس کے بعد پھر نمازوں سے بھی غائب۔ یہ رویہ اسلام کو پسند نہیں ہے یار۔ کوئی بھی کام آپ نیکی کا شروع کر رہے ہیں اس کو استقامت کے ساتھ کریں۔ استقامت اہل اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں، علماء کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک کرامت ہوتی ہے، ایک استقامت ہوتی ہے۔ کرامت یہ ہوتی ہے بڑی بڑی چیزیں بندے سے ظاہر ہو جائیں، میں اس سے بھی بڑی چیز جو ہے نا، کرامت سے بھی بڑی چیز استقامت ہے کہ بندہ نیکی کا کام شروع کرے تو پھر مسلسل کرتا رہے۔ حضرت باری بستامی رحمہ اللہ ہیں، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، وہ آ کے اب 20 سال آپ کی خانقاہ میں رہا، آپ نے 20 سال اس سے پوچھا ہی نہیں کہ کیوں آئے ہو۔ یہ صوفیاء کی تعلیمات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آنے والے کے لیے بستر حاضر، جانے والے کے لیے رستہ حاضر، آئے ہو تو آ جاؤ، بیٹھو، جانے جاؤ تشریف لے جاؤ۔ 20 سال رہا جی، ایک دن نہیں پوچھا کیوں آئے ہو۔ 20 سال کے بعد جانے لگا تو میں بھی کیوں جا رہے ہو، کیسے آئے تھے؟ کہنے لگا حضور میں آیا تھا آپ کا مرید ہو جاؤں۔ پہلے اتنا پیروں کو ڈھونڈتے تھے، دیکھتے تھے پیر کو کھنگال کے، یہاں کیا ہوتا ہے بھاگ کے، یار پیر نے پھوکا مارا، بندے کی بواسیر ٹھیک ہو گئی ہے، ساتھ ہی بیعت ہو گئے، بعد میں پیر کو آپ بواسیر ہو گئی تو پھر بیعت توڑ دی۔ یہ کون سی بیعت ہے بھائی؟ نہ بیعت ہونے والے کو پتہ ہے کیوں بیعت ہو رہا ہوں، نہ پیر کو پتہ ہے کیوں بیعت کر رہا ہوں، کٹے بچے سارے کٹھے کیے جا رہے ہیں، جال بچھائے ہوئے انہوں نے مرید پکڑنے کے لیے، جیسے وہ مرغیاں پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اسی طرح انہوں نے مرید پھانسنے کے لیے بٹھائے ہوتے ہیں بندے۔ تو 20 سال پورے وہ بندہ وہاں رہا جی، 20 سال پورے۔ 20 سال کے بعد جانے لگا تو میں کیوں آئے تھے، کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا حضور میں یہاں آیا تھا مرید ہونے کے لیے، تو 20 سال یہاں رہا ہوں، آپ کی کرامت ہی کوئی نہیں دکھی مجھے، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے میں یار بتا، جب سے 20 سال سے یہاں آیا کوئی ایسا کام بتا مجھے جو میں نے رسول اللہ کی شریعت سے ہٹ کے کیا ہو، آقا علیہ السلام کی شریعت سے ہٹ کے، حضور کی سنت سے ہٹ کے کیا ہو۔ وہ کہنے لگا حضور ایک ہی کام میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ آج صبح میں لکھ رہا تھا، حضرت بھائی بستامی رحمہ اللہ کے مرید تھا ایک، آیا آپ کے پاس، کہنے لگا حضور میرے ایک دوست ہے، وہ آپ کی روٹی پکانا چاہتا ہے، آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہے، مہربانی فرمایا قبول فرما لیں۔ آپ نے میں چل ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ جب گئے اس کے گھر تو مسجد شریف ساتھ تھی، آپ نے دور سے دیکھا تو اس کا جو دوست ہے نا مرید کا، وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور بایاں پاؤں اندر رکھ رہا ہے مسجد میں۔ آپ وہیں سے ہٹے، فرمایا یار تیرے دوست کو رب کے گھر کا ادب نہیں پتا، ہمارا ادب کیا کرے گا وہ؟ ہاں جی، اسے تو رب کے گھر کا پتہ نہیں ہے ادب کیسا کیا جاتا ہے، وہ ہمارا ادب کیا کرے گا بڑا بتاؤ۔ تو حضرت بھائی بستامی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا یار اتنا عرصہ بتا میں نے کوئی ایسا کام کیا جو رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہو؟ اس نے کہا جی ایسا کام میں نے نہیں دیکھا، میں یہ کرامت سے بھی بڑا کام ہے۔ ہمارے بزرگوں کے نزدیک یہ بڑی بات تھی کہ وہ استقامت دیکھتے تھے، کرامتیں نہیں دیکھتے تھے، وہ کرامتوں کو چھپاتے تھے، بلکہ یہاں تک حضور سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی پر ضروری ہے کہ اپنی کرامت ایسے چھپائے جیسے عورت اپنے خراب کپڑے چھپاتی ہے۔ بتائیں، یہاں تو کرامتیں بتانے کے لیے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ بندے بیٹھے ہوتے ہیں جی ہمارے پیر نے فلاں کی کھنگ ٹھیک کر دی۔ میں نے کہا کھنگ تو ٹھیک کی ہے یار، کشمیر کی بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم میں تھوڑا سا ہٹا دو، یہاں سے پھونک مارے کو 4-5 فوجی لٹکا دیں، ان کے مار دیں پکڑ کے، نہیں جی وہ نہیں ہوتا ہم سے۔ میں نے کہا پھر تمہارے پھوکے یہی کام کرتے ہیں بس۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، میں حبیب جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر استقامت اختیار فرمائیں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں، ہاں جو یہ چاہتے ہیں نا آپ وہ کبھی بھی نہ کریں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی کافروں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ کیوں؟ جب بندہ جو ہے نا کافروں کی خواہشیں پوری کرنے لگ جائے اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، پھر ہے یا نہیں ایسا؟ اب بتائیں ہمارے ملک کے کافروں نے، حکمرانوں نے کافروں کی
خواہشوں کی پیروی کر کر کے اسلام کا کیا حال کر دیے یہاں پہ اسلام کا نام لینا مشکل کر دیا انہوں نے۔ یہ کافروں کی خواہشوں کی پیروی ہے نا۔ IMF پیسے لیتے ہیں، وہ پھر شرطیں رکھتے ہیں، یہ کریں یہ کریں، آپ باقی چھوڑیں، یہ آپ کے ساتھ ہی ہے، 10-12 ایکڑ کا سفر ہے، مرکز منصورہ جماعت اسلامی کا، سراج الحق، اس نے خود بیان کیا ہے، شاید ویڈیو بھی آپ نے مجھے بھیجی تھی، اس نے خود مجمع میں کھڑے ہو کے بیان کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں پیسے ہمارے منظور کیے تھے، IMF نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ ان کی حکومت تھی نا اس وقت سرحد میں، خیبر پختونخوا جسے آپ کہتے ہیں، وہاں پہ ان کی حکومت تھی، تو اس نے کہا کہ ہمیں پیسے دیں، انہوں نے منظور کر لیے پیسے۔ کہتے ہیں ہماری جب حکومت مضبوط ہوئی وہاں پر، ہم نے ساری عورتوں کی تصویریں ہٹا دی وہاں سے، جو روڈوں پہ لگی ہوتی ہیں عورتوں کی تصویریں ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، مسلمان کی بیٹی جو ہے نا 2 روپے کا شیمپو بیچنے کے لیے تصویر باہر آ جائے اس کی، توبہ نعوذ باللہ۔ مومن کی عزت، مومنہ بہن کی عزت اتنی سستی ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں جی ہم نے کہا کہ یہ ساری تصویریں ہٹا دو، کہتے ہیں وہ تصویریں ہٹ گئیں۔ کچھ عرصے بعد جب وہ ٹائم پورا ہوا 3 مہینے کا، ہم نے کہا ہاں جی پیسے دیں۔ اس نے کہا کون سے پیسے؟ ہم نے کہا جو آپ نے معاہدہ کیا تھا ہمارے ساتھ دینے کا۔ اس نے کہا عورتوں کی تصویریں کیوں ہٹائی ہیں؟ ہم نے کہا آپ کا اس کے ساتھ تصویر کے ساتھ لینا دینا کیا ہے؟ آپ نے ہمیں پیسے دینے، ہم نے آپ کو واپس کرنے ہیں جب وقت آئے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر اس طرح کا کام کرو گے تو پھر اس طرح تو پیسے نہیں ملتے، ہم سے کچھ لینے ہیں تو پھر ہم یہ اس سے بھی بڑھ کر کے دکھاؤ کچھ۔ کافر کیا چاہتا ہے یار ہیں؟ یہاں پہ جب وہ آیا تھا نا نعوذ باللہ، بش یہاں آیا پاکستان میں، تو جنرل مشرف نے نعوذ باللہ من ذالک لڑکیاں بے لباس کھڑی کی تھیں اس کے سامنے ہیں، چھوٹے چھوٹے مختصر سے جناب انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایسی کھڑی کی۔ وہ بش جو ہے نا اس نے اس طرح چٹکی بجائی تھی، اس نے کہا ہاں بس میں تمہاری ماں بہنوں کو اسی طرح ننگا دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ چٹکی بجا کے گئے تھے بش یہاں پہ، اور ہمارے لوگ ہیں ان کو لگے کیا یار؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی۔ دین پہ استقامت، دین پہ تسلب کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اگر چاہتا ہے میں مومن رہوں پھر کافروں کی بات نہ سنے، ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرے، نہ ان کی خواہشوں کا خیال رکھے، پھر صرف دیکھے تو پھر امام الانبیاء کو دیکھے بس۔ علامہ اقبال نے کیا بڑی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ مطلب میں انگریزوں کے پاس گیا، سارا کچھ میں نے ان کا دیکھا، اور مجھے ان کی کوئی چیز اچھی نہیں لگی، ان کے بلب دیکھے، لائٹیں دیکھیں، گاڑیاں دیکھیں، ہر چیز میں نے ان کی دیکھی، مجھے کوئی چیز نہیں بھائی، کیوں نہیں بھاتی مجھے ان کی کوئی شے؟ مطلب وجہ اس کی یہ ہے کہ میری ماں نے میری آنکھوں میں مدینہ شریف اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار کی مٹی آنکھوں میں سرما ڈال کے بھیجا تھا۔ کیوں؟ ان کی محبت میرے دل میں ڈالی تھی، کہا کہ وہ جو بارگاہ ہے نا اس سے بڑھ کر کوئی بارگاہ حسین ہے ہی نہیں پوری کہنا۔ مجھے کیا اچھا لگتا ہے ان کا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں رب نے فرمایا حبیب و کل آپ فرما دیں آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو اس پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے، بس میرے لیے قرآن ہی ہے سارا کچھ، یہ قرآن ہے میرے لیے سارا کچھ، میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا، میں نہیں دیکھتا کافر کیا کہتے ہیں یار، یہ نظام ہے، یہ ہے دین، یہ ہے عقیدہ اور نظریہ جس پہ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں چھوڑا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے آگے کیا فرمایا، میں حبیب آپ انہیں فرما دیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں تم سب کے درمیان عدل اور انصاف والا معاملہ کروں، میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ یہاں کہتے ہیں مولوی فیصلہ کرے گا اور مولوی جج بن جائے گا، مولوی قاضی بن جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا یہ حکم رب تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کو عطا فرمایا ہے۔ جس نے امام الانبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہی نہیں پڑھی اس نے فیصلہ کیا کرنا ہے بھلا بتائیں؟ ایک عالم تھے، وہ جج تھے، عالم تھے، جج تھے، تو کہتے ہیں کہ جب وہ چیف جسٹس ان کا بیٹھتا اور فیصلے سنتا، لوگوں کی باقی ججوں کو بلاتے کسی مسئلے پر رائے لیتے، تو کہتے ہیں جب وہ رائے دیتے نا باقی سارے رائے دے دیتے، بعد میں وہ عالم جج جو ہیں وہ رائے دیتے تو سارے ہکے بکے ہو جاتے۔ چیف جسٹس کہتا یار آپ نے LLB کی ہوئی ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ انہوں نے کہا LLB نہیں کی ہوئی اس کا کمال نہیں ہے، بلکہ میں نے ہدایہ شریف پڑھی ہوئی ہے اس کا کمال ہے۔ ہاں یہ ہدایہ کا کمال ہے، LLB میں کچھ بھی نہیں ہے، LLB تم سب نے کی ہوئی ہے، ہاں تم سب نے کی ہوئی ہے مجھے معلوم ہے، اور یہ جو میں تمہیں عدل اور انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق رائے دیتا ہوں میں یہ ہدایہ شریف کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں فرمایا حبیب آپ انہیں یہ بھی فرما دیں اللہ ربنا و ربکم،
اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، لا حجت بیننا وبینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی لڑائی نہیں، اللہ یجمع بیننا، اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے، اس دن ہم سب کو جمع فرمائے گا، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف ٹھکانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رب تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا یہودیوں کے بارے میں، نعوذ باللہ من ذالک، یہودی آ کر کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور کے صحابہ کو کہتے ہیں ہمارے نبی بھی پرانے، ہماری شریعت بھی پرانی، ہماری کتاب بھی پرانی، ہمارا مذہب اور دین بھی پرانا، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم ہمارے دین کی پیروی کرو، تم نئے دین نبی کے پیچھے چل پڑے ہو، نئی کتاب کے پیچھے چل پڑے ہو، نئی شریعت تم نے لے لی ہے، وہ پرانے کو دیکھو آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فرمایا جی دیکھیں والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، فرمایا کہ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یہ اللہ کے بارے میں جھگڑنا ہے نا، اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑنا ہے، رب دین دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں اس دین کو نہ مانو، رب امام الانبیاء کو بھیج رہا ہے وہ کہتا ہے انہیں نہ مانو انہیں مانو، رب تبارک و تعالی شریعت دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے انہیں اسے نہ مانو اسے مانو، یہ کون ہوتے ہیں؟ رب کے بارے میں باتیں کرنے والے، رب کی مرضی کے خلاف چلنے والے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ اس دین متین کو اہل ایمان قبول کر چکے ہیں، ہاں اس دین کو اہل ایمان، ابو بکر صدیق جیسا صاحب رائے بندہ قبول کر چکا ہے، حضرت عمر جیسا جری بندہ قبول کر چکا ہے، حضرت عثمان جیسا بندہ تاجر ہے جہاں دیدہ بندہ قبول کر چکا ہے، مولا علی جیسا جو باب العلم ہے وہ قبول کر چکا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں باتیں کرنے والے ہیں؟ انہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ کہتے پھریں جی پرانا دین دیکھو، پرانے نبی دیکھو، پرانی شریعت دیکھو، فرمایا نا میں جس طرف کہتا ہوں اسی طرف دیکھو، ہاں میں نے جو شریعت دی ہے اسی طرف دیکھو۔ آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ اچھا جی حجتہم داحدۃ عند ربہم، فرمایا ان کی جو یہ دلیل ہے نا، یہ والی ان کی جو یہ دلیل ہے، یہ دلیل پیش کر رہے ہیں میں رب کے ہاں بے بنیاد ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی تب تک ضروری تھی جب آپ تشریف لائے ہیں جی، جب تک ان کے بعد کوئی دوسرے نبی تشریف نہیں لائے اس وقت تک ان کی پیروی ضروری تھی، میں جب امام الانبیاء آ گئے ہیں تو اب ان کی پیروی نہیں، اب امام الانبیاء کی پیروی ہوگی ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لو جی اب یہودیوں پر اور ان کے جو خیر خواہ ہے نا، یہاں پہ بیٹھے مثالیں دیتے ہیں، کمینے ٹی وی پہ بیٹھ کر کہتے ہیں جی دیکھیں اسرائیل اتنی ترقی کر گیا، رب کیا فرماتا ہے وعلیہم غضب، ان پر غضب ہے رب کا، ان پر کیا ہے رب کا غضب ہے ان پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو یعنی قرآن کو حق کے ساتھ اور میزان کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات ہے، کیونکہ میزان جو ہوتا ہے نا یہ پرکھنے کی چیز ہوتی ہے، اس پہ کسوٹی ہوتی ہے، ناپا تولا جاتا ہے۔ میں پوری کائنات کی کوئی بھی شے ناپنی ہو تولنی ہو تو میں امام الانبیاء کو دیکھو، حضور کیا فرماتا ہے اس بارے میں، فیصلہ کن بات حضور کی ہوگی، بس جو امام الانبیاء علیہ السلام فرما دیں وہی بات ہوگی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا آگے جی اگلا جو جملہ ہے وما یدریک لعل الساعۃ قریب، یہ مشرکین نے نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کو جھٹلاتے ہوئے کہا کہ وہ کب آئے گی قیامت، ہمیں تو نہیں لگتا قیامت کب آئے گی، آپ ہی بتا دیں کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ قریب، میں تمہیں کیا پتا کہ قریب ہی ہو، آ ہی رہی ہو، تمہیں کیا پتا اس بات کا، تو یہ ذہن میں رہے۔ قیامت اسلام جو ہے نا وہ ایسی باتوں میں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا جس کے ساتھ بندے کا مطلب نہ ہو۔ یہ دیکھیں کافروں نے پوچھا قیامت کب آئے گی، اسلام نے نہیں بتایا کب آئے گی، کہ بتایا ہے قرآن نے بتایا کہ کب آئے گی، یہی کہا کہ تمہیں کیا پتا آ رہی ہو، تم اپنے کام کرو، ایمان قبول کرو، اسلام لاؤ، شریعت پر عمل کرو، قرآن پر عمل کرو، تمہارا کام یہ ہے، یہ کرنے کا کام ہی نہیں تمہارا۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب جواب اس کا یہ بنتا تھا، حضور فرماتے کہ فلانے دن آئے گی، لیکن نہیں، آقا علیہ السلام ما اعددت لہا، تو نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے، تیرا جو کام ہے وہ بتا، تو نے کیا کیا ہے، تو ان کاموں میں نہ پڑھ کے کب آئے گی کب نہیں آئے گی، تیرا کام ہی نہیں ہے والا، تیرا کام یہ ہے ما اعددت لہا، تو نے تیاری کیا کی ہے اس کے لیے۔ تو وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، صحابی ہیں،
عاجزی کر رہے ہیں، کہنے لگے حضور میں نے تو کچھ بھی تیاری نہیں کی، بس اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہی کرتا ہوں بس۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو اسی کے ساتھی ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تجھے یہ پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو یہ کام کر کہ جن کے ساتھ رہنا ہے ان کا ساتھ پانے کے لیے تجھے کیا کرنا چاہیے، جن کا ساتھ پانا ہے ان کا ساتھ پانے کے لیے ان کی رفاقت کیسے پا سکتا ہے، اس پر محنت کر، اس پر کوشش کر تم۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ لیکن آج بھی دیکھیں کئی سارے لوگ ہیں، اسلام جب ان باتوں میں الجھنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آج بھی کوئی حال ہمارا مختلف نہیں ہے۔ ہمارے مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کو قیامت کا پتہ تھا یا نہیں تھا؟ حضور جانتے تھے قیامت کب آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اسی بات پہ پڑے ہوئے ہیں۔ کہیں یہ دعوت نہیں ہے وہ مر کے تیاری بھی کر لو قیامت کی تم۔ جس بات کی طرف قرآن لانا چاہتا ہے، جس بات کی طرف حبیب کریم علیہ السلام لانا چاہتے ہیں، اس طرف کوئی نہیں آتا۔ دیکھیں قرآن سے جب پوچھا گیا تو قرآن نے کیا جواب دیا انہیں، حبیب کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو حضور نے کیا جواب دیا انہیں۔ اور آج ایک ہم اس بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو پتہ ہے یا نہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، میں قیامت کے آنے کی جلدی بھی وہی مچا رہے ہیں جو مانتے نہیں ہیں، وہی بار بار پوچھتے پھرتے ہیں ہاں جی وہ کب آ رہی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا والذین آمنوا مشفقون منها، مومنوں کا کیا حال ہے بتائیں؟ ایسی باتیں کافر کرتے ہیں، مومن نہیں کرتے۔ مومنوں کا حال کیا ہے قیامت کے بارے میں؟ والذین آمنوا مشفقون منها، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ تو ڈرتے پھرتے ہیں، وہ تو ڈرتے پھرتے ہیں قیامت سے، پتہ نہیں کب آ جائے، ہم تو نیک اعمال نہیں کر سکے ابھی تک، رب تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکے ابھی تک، وہ تو ڈرتے ہیں اس بات سے۔ اور کافر جو ہیں وہ اور بحثیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور اہل ایمان کو یقین ہے کہ قیامت کا آنا حق ہے، قیامت کا آنا حق ہے اور آنی ہی آنی ہے۔ آگے فرمایا الا خبردار ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، خبردار بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں ضرور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں؟ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا جو ان باتوں میں جھگڑے کے کب آ رہی ہے کب نہیں آ رہی، علم ہے یا نہیں ہے، وہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں کہ کامیاب وہی ہیں جو رب نے فرمایا مشفقون منہا، قیامت کے بارے میں ڈرتے پھرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، خلاق کائنات جو ہے وہ مومنوں کو بھی روٹی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے اہل اللہ میں سے تھے، بڑے ولی تھے اللہ تعالیٰ کے، اور اس وقت مجاہد اسلام تھے۔ وہ سارا دن جہاد کرتے تھے کافروں کے ساتھ، کافروں کو قتل کرتے، رات کے وقت روٹی پکا کے انہیں کو دے آتے تھے جو بچ جاتے تھے۔ رات کو نماز پڑھتے تو کہتے مولا دن سارا تے حبیب کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، رات تیری سنت پہ عمل کرتا ہوں، یعنی کہ دن کو جہاد کرتا ہوں، کافروں کو قتل کرتا ہوں، تیرے حبیب کی سنت ہے، اور رات کے وقت میں انہیں روٹی پکا کے دیتا ہوں کیونکہ تیری سنت ہے، تو بھی کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہی قوت والا غلبے والا ہے۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الدنیا حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، میں جو بندہ آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کا گھر چاہتا ہے، میں ہم اس کی آخرت کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی بھی نیکی کرے، نیکی کرنے سے پہلے بندہ یہ نیت کرے کہ مولا تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، آخرت بنانے کے لیے کر رہا ہوں، تو رب فرماتا ہے اس کا 1 گنا 6 گنا 7 گنا 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہوں، کئی لاکھ گنا تک بڑھا دیتا ہوں میں۔ اس طرح کر کے جو آخرت کے لیے نیکی کرتا ہے رب فرماتے ہیں میں اس کے لیے بڑھا دیتا ہوں آخرت کی کھیتی۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ، اور جو کو بندہ محنت تو کوشش جو ہے وہ دنیا کے لیے کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں نا ذرا غور کریں، ہماری کتنی دعائیں جو آخرت کے لیے ہوتی ہیں یہ ساری دنیا کے لیے ہوتی ہیں۔ کٹا ٹھیک ہو جائے، منڈا ٹھیک ہو جائے، فلانی شے مل جائے، فلانے علاقے میں کوٹھی مل جائے، ہے یا نہیں؟ ہماری تقریباً دعائیں اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ اور کوئی تسبیح بھی پکڑیں گے نا، تسبیح پڑھیں گے، ایک بندے نے مجھے بتایا میں حیران ہو گیا، سارا دن وظیفے پڑھتا ہے۔ کہتے جی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہا آپ پڑھتے تو ہو؟ میں نے کہا یار آپ اس طرح کرو سارے وظیفے مجھے لکھ کے بھیجو، تو کیا کیا وظیفہ پڑھتے ہو، کس کس لیے پڑھتے ہو۔ اس نے وظیفوں کی لائن بتائی، میں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں میں نے آج تک بندہ اتنے وظیفے پڑھنے والا نہیں دیکھا۔ میری ماں بھی وظیفہ بڑے پڑھتی ہے لیکن وہ تو بھائی دھو نکال دیا اس نے، میں پڑھ کے حیران ہو گیا۔ اور سارے کے سارے کاروبار کے لیے تھے، سارے کاروبار کے لیے بھی اتنی 30-40 ہزار مرتبہ تو پتہ نہیں کیا کیا اتنے وظیفے لکھے۔ توبہ توبہ توبہ،
آپ حیران ہو جائیں گے، یار بندہ پڑھ کیسے لیتا ہے، اور تسبیح اس کے ہاتھ سے نکلتی نہیں، رات دن تسبیح لائے جا رہا ہے اس طرح، بس ٹک 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 ٹک، وہ سارے کاروبار کے لیے۔ میں نے کہا یار وہ رب کو راضی کرنے کے لیے بھی پڑھ لیتا یار، ہیں رب تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے بھی پڑھ لیتا تو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اور جو کو بندہ آخر دنیا ہی چاہتا ہے، نوتی ہی منہا، ہاں اسے ہم کچھ دے دیتے ہیں دنیا میں بھی، دنیا کی آسائشیں چاہتا ہے، مال و دولت چاہتا ہے، کچھ ہمیں اسے دے دیتے ہیں، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ہیں۔ ہاں رزق میں برکت کی دعا مانگنی بھی جائز ہے، ہیں مانگے بھی صرف رب تبارک و تعالیٰ سے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہے مولا جتنا بھی عطا فرمانا حلال عطا فرما، ہیں، اور اس لیے مانگے کہ مولا مجھے دے، میں تیرے دین پہ خرچ کروں، تیرے بندوں پہ خرچ کروں۔ ہاں اس طرح مانگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مانگے بالکل جائز ہے مانگنا، اور آقا علیہ السلام نے باقاعدہ تعلیم بھی فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی، وظائف بھی حضور نے ارشاد فرمائے ہیں، لوگ جو تنگ دست آتے تھے حضور انہیں وظائف بھی عطا فرماتے تھے، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ رات دن یہی اسی کام میں لگا رہے، ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف آئے ہی نہ۔ ہاں کوئی بھی وظیفہ پڑھے نا، کوئی بھی وظیفہ پڑھے، سب سے پہلی نیت اس کی یہ ہونی چاہیے کہ مالک راضی ہو جائے، کوئی بھی وظیفہ پڑھے رب راضی ہو جائے، اور وظیفہ برکت کے لیے بھی پڑھے نا، روٹی پانے کے لیے بھی پڑھے تو اس میں بھی سب سے پہلے روٹی آخرت کی مانگے، ہیں، یہ کہے کہ مولا دنیا میں دے تو تیری مرضی ہے، لیکن آخرت کی روٹی سے محروم نہ کرنا مجھے، ہیں، یہ مانگے دعا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، میں کہ ان کے شریکوں نے، ان کے دوستوں نے ان کے لیے دین گھڑ لیا ہے، اور یہ سارے کے سارے اسی دین کی پیروی کر رہے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، وہ دین گھڑا انہوں نے جس کی اجازت رب نے نہیں دی تھی، رب نے اجازت نہیں دی تھی اس دین کی، انہوں نے وہ دین گھڑ لیا ہے۔ ہیں جی بتائیں رب کے دین کی طرف کتنے بندے آتے ہیں؟ جتنے ہمارے پیر صاحب فرما رہے ہیں جی، ہیں ہمارے فلانا کہہ رہے ہیں، ہمارے فلانا کہہ رہے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ بھی رب بھی کچھ فرماتا نہیں فرماتا؟ ہمارے ایک دوست ہیں، ناموس رسالت پر کچھ احادیث مبارکہ میں نے کتاب میں جمع کی تھی، وہ اس نے لکھ کے، وہ میں نے ساتھ میسج بھی کیا، اس نے وہ اپنی اس کی جماعت جو تھی، جماعت بھی بہت بڑی ہے ان کی، اس جماعت کے گروپ میں بھیج دیا ناموس رسالت کی حدیثیں، تو آگے سے ان کا جو نگران ہے نا وہ کہنے لگا اوے یہ تو نے کیوں بھیجا ہے؟ اس نے کہا یہ حضور کی حدیثیں نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے حدیث چھوڑو، یہ دیکھو پیر صاحب کیا کہتے ہیں، بتائیں پھر ہم کیا کہیں، پیر طاغوت ہے یا نہیں؟ انہوں نے پیر کو طاغوت مانا یا نہیں مانا یار؟ کہ وہ حدیث کو چھوڑو، پیر کو دیکھو پیر کیا کہہ رہا ہے۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پہ، بہت پرانی بات ہے، وہاں پہ ایک بندہ آیا کہنے لگا مزہ نہیں آیا بیان سن کے آپ کا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا پیر صاحب کا ذکر ہی نہیں کیا آپ نے۔ میں کہا اللہ خلانا تیرے تے نال ادھی تیرے پیر تے بھی۔ میں کہا ہوں اس سے بڑھ کر میں کیا کہہ سکتا ہوں یار۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان فرماتے ہیں سارے نبیوں کا ذکر پھیکا ہے جب تک میرے حبیب کا ذکر نہ آ جائے۔ تو میں نے کہا تو نے حضور کا ذکر پھیکا کر دی جب تک تیرے پیر کا ذکر نہ ہو، ہیں ایسی بے شرمی بھی کوئی ہوتی ہے بھلا بتائیں یار؟ اتنا بھی بندہ کمینہ ہوتا ہے جسے رب رسول کا ذکر ہی اچھا نہ لگے جب تک اس کے پیر کا نام نہ آئے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، میں اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ بات، فیصلے والی بات کہ قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے، یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو لقضی بینہم، یہیں پر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وان الظالمین لہم عذاب علیم، اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رب تعالیٰ نے قیامت کے دن کا منظر بیان کیا، تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم، فرمایا کہ حبیب آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ظالم ڈر رہے ہوں گے اپنی کمائی سے، جو انہوں نے یہاں کام کیے نا، دین دشمنی کے، دین کے خلاف کھڑے ہونے کے، سارے کام ان کے سامنے ہوں گے اور وہ ڈر رہے ہوں گے۔ وهو واقع بهم، اس وقت یہ ڈریں نہ ڈریں، وہ وبال ان پر پڑنا ہی پڑنا ہے۔ واقع بهم، وہ وبال ان پر پڑنا ہی پڑنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، رب نے ظالموں کا ذکر کیا جو ذلیل ہوں گے، فرمایا کہ کہیں مومن ہی پریشان نہ ہو جائیں۔ رب تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، فی روضات الجنات، وہ جنات کے باغات میں ہوں گے، ہاں جنات جنتوں کے باغ میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، اور ہر وہ چیز ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہوگی جو بھی یہ چاہیں گے، ہر وہ چیز وہاں عطا ہوگی انہیں، ہیں۔ اللہ اکبر۔
ہاں یار یہاں پہ کسی بندے کا روسٹ کھانے کو دل کرے تو کہاں جاتا ہے کھانے کے لیے؟ ہوٹل پہ چل کے جاتا ہے نا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی بندہ جنت میں بیٹھا ہوگا، ایسے پرندہ اڑ کے جائے گا، اس کا دل کرے گا یہ روسٹ کھاؤں، اسی وقت روسٹ بنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا۔ بتائیں یار اتنا فاسٹ نظام کہیں پہ ہے تو پھر اسی طرف بندے کو توجہ کرنی چاہیے نا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، فرمایا یہ ہے بڑا فضل۔ ہاں بندہ جنت پہنچ جائے، رب تبارک و تعالیٰ کے بغاض میں پہنچ جائے، پھر رب تبارک و تعالیٰ اس کی مرضی کی چیزیں اسے عطا فرما دے، تو میں یہ بڑا فضل ہے، یہ بڑی کامیابی ہے جو اس نے پائی ہے۔ رب نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں کہ ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے رب کے بندوں کو رب یوں ہی خوشخبریاں سناتا ہے۔ رب خوشخبری، یار بتائیں کتنی بڑی بات ہے رب ہو کے خوشخبری سنائے۔ وہ خوش ہو جا مومنا ہیں۔ آگے کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ ذہن میں رہے بھائی، یہ آیت مبارکہ یہاں خطاب جو ہے نا مکے کے کافروں کو ہو رہا ہے۔ مکے کے کافر جو آقا علیہ السلام کو اذیت دیتے تھے، حضور کی گستاخی کرتے تھے، حضور کو تکلیفیں دیتے تھے، آقا علیہ السلام کو رب نے فرمایا حبیب آپ ہی نے فرمائے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور میں جو تمہیں شریعت دے رہا ہوں اس پر کچھ نہیں مانگتا تم سے، اس پر کچھ نہیں مانگتا تم سے، ہاں اتنا کہتا ہوں اور کچھ تو حیا کرو، تم بھی قریشی ہو میں بھی قریشی ہوں، اور تمہارے قبیلے کو تو ہوں نا۔ ہیں یہ حضور گستاخوں کو کہہ رہے ہیں ذرا تمیز سے، تو کچھ تو حیا کرو، خاندانی قرابت کے خیال کر لو، ہیں قبیلہ ہی دیکھ لو تم، ہیں رشتہ داری دیکھ لو تم، ہیں کس کام میں لگے ہوئے ہو تم، ہیں تکلیفوں میں تکلیفیں دیے جا رہے ہو۔ آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں ہمارے گھر میں کبھی ہنڈیاں پکتی تھی نا تو ابو لہب ذلیل جو ہے اس کا گھر ساتھ ہی تھا، کہتے ہیں یہ اوجڑی لاتا اپنے گھر سے کھڑے ہو کے اس طرح پھینکتا تھا، وہ اوجڑی سیدھی ہنڈیا میں جا گرتی تھی۔ اتنی تکلیفیں دی انہوں نے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا کہ حبیب آپ ہی نے فرمایا کو حیا کرو، ہیں کس طرح کی حرکتیں کرتے ہو۔ اب یہ آیت مبارکہ پڑھ کے نا ہمارے مولوی، ہاں رسول اللہ علیہ السلام کی اہل بیت کرام جو ہیں ان کی عظمت اور تعظیم کا حکم بھی اسی آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلا معنی، سب سے اولین معنی اس کا جو ہے وہ تحفظ ناموس رسالت کے تناظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضور نے کو حیا کرو، کیا کرتے ہو تم؟ اور قرابت کا خیال کر لو، تکلیفیں دیتے ہو مجھے، اذیتیں دیتے ہو مجھے، گالیاں دیتے ہو مجھے، یہ رب نے فرمایا ہے۔ اور آج یہاں کیا ہوتا ہے؟ اچھا مولوی آتے ہیں یہ آیت مبارکہ پڑھ کے نا جی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ حضور کی آل کی محبت ہیں، تو اچھا اگلی بات یاد رکھتے ہیں کہ حضور کی آل کے ساتھ محبت کرنی، لیکن پچھلی بات بھول جاتے ہیں۔ 50,000 روپے لے کے تقریر کرنے آیا اور کہہ رہا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں تم سے شریعت دینے پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میں نے کہا مولوی صاحب تو نے تو 50,000 لے لیے، یہ پہلا مسئلہ کیوں نہیں چھیڑتا ہے یا نہیں؟ نعت خواہ نعت پڑھنے آئے گا 2 لاکھ کی ٹکٹ لے لے گا، پہلے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے لے لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بھی تو پہلے مرو نہ کہو کہ رب کیا فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور میں تم سے اجرت نہیں مانگتا جو شریعت تمہیں دے رہا ہوں، اس پہ کچھ نہیں مانگتا تم سے میں، ہاں صرف اتنا کہتا ہوں کہ رشتہ داری کا خیال کر لو تم۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، میں اور جو کو بندہ نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی بڑھا دیں گے، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکی بڑھا دیں گے۔ نیکی بڑھنے کا وہ حدیث پاک کی لکھی ہوئی ہے 10 لاکھ 20 لاکھ گنا تک بھی رب بڑھا دیتا ہے نیکیاں، ہاں 10 لاکھ 20 لاکھ گنا تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں بڑھا دیتا ہے۔ یہاں بھی وہی معنی بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بڑھاتا کیوں ہے، وجہ بیان فرمائی ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور قدر جاننے والا بھی ہے۔ شکور کا معنی کئی لوگ نعوذ باللہ شکر گزار کہہ دیتے ہیں، شکر گزار نہیں ہے، رب کس کا شکر ادا کرے گا بتائیں؟ شکور معنی اس کا وہی بنتا ہے، لیکن رب کے لیے جب بولا جائے گا پھر معنی یہ نہیں بنے گا، پھر معنی یہ بنے گا رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی قدر فرمانے والا ہے یا ان کی شکر کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق کرے۔